نیلی آنکھوں والی لیڈی ڈایانا کی شہزادہ چارلز سے پہلی ملاقات نومبر 1977 میں ہوئی۔ ان کی منگنی کی انگوٹھی کو بھی بہت شہرت ملی، جو ایک بڑے نیلم کے گرد جڑے 14 قیمتی ہیروں پر مشتمل تھی۔ وہ جو لباس پہنتی وہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت حاصل کر لیتا۔ ان کا ہیئر سٹائل اور انداز و اطوار بہت مشہور ہوئے۔ لیڈی ڈایانا عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ کی دوست تھیں اور اس لیے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کیا کرتی تھیں، اور اسی دوستی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان منتقل ہونے پر بھی تیار ہو گئی تھیں۔ لیڈی ڈایانا نے ساس کی طرف سے پابندیوں کے جواب میں کہا کہ میں لوگوں کے دلوں کی ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسن، محبت، گلیمر اور انسانیت سے لبریز شخصیت رکھنے والی شہزادی لیڈی ڈایانا۔ لیڈی ڈایانا کا اصل نام ڈایانا فرانسس اسپینسر تھا۔ وہ 1 جولائی 1961 کو سینڈرنگھم، نارفولک، انگلینڈ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام ایڈورڈ جان اور والدہ کا نام فرانسس شینڈ کڈ تھا۔ وہ 5 بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھیں۔ انہوں نے انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ میں تعلیم حاصل کی۔ ڈایانا جب 7 برس کی تھیں تو ان کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ والدین کی علیحدگی کے بعد ڈایانا زیادہ تر اپنی والدہ کے ساتھ رہیں اور تھوڑا سا عرصہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ بھی گزارا۔ شروع میں ڈایانا تعلیمی لحاظ سے کمزور تھیں، لیکن بعد میں ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں۔ انہیں موسیقی سے بھی بے حد لگاؤ تھا اور وہ پیانو بہت اچھا بجاتی تھیں۔ وہ تیراکی میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ انہوں نے چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کیں۔ 1979 میں ان کی والدہ نے انہیں ارل کوٹ میں ایک فلیٹ خرید کر دیا۔ یہ فلیٹ ان کی 18ویں سالگرہ کے موقع پر دیا گیا۔ نیلی آنکھوں والی لیڈی ڈایانا کی شہزادہ چارلز سے پہلی ملاقات نومبر 1977 میں ہوئی۔ وہ ایک اسکول میں معاون استاد تھیں۔ جب ملاقاتیں بڑھیں تو شہزادہ چارلز کو احساس ہوا کہ یہ ان کے لیے بہترین بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ ملکہ الزبتھ اور خاندان کے دیگر اہم افراد سے بات کی اور ان سب سے ڈایانا کو ملوایا۔ جب سب مان گئے تو کچھ ہی دنوں بعد دونوں نے منگنی کر لی۔ ان کی منگنی کی انگوٹھی کو بھی بہت شہرت ملی، جو ایک بڑے نیلم کے گرد جڑے 14 قیمتی ہیروں پر مشتمل تھی۔ شہزادہ چارلز سے منگنی کے بعد وہ دنیا میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والے لوگوں میں سے ایک بن گئیں۔ 29 جولائی 1981 کو ہونے والی ان کی شادی دنیا کی سب سے بڑی شادیوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے، جسے ٹی وی پر کروڑوں لوگوں نے دیکھا۔ لیڈی ڈایانا شادی کے بعد بہت تیزی سے ایک آئیکن کی حیثیت اختیار کر گئیں۔ اپنی اس شہرت کو انہوں نے انسانی فلاح کے لیے استعمال کیا، جس بنا پر وہ عوام کی شہزادی کہلائیں۔ اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے وہ دنیا بھر کی محبوب شخصیت بن گئیں۔ انہوں نے ایڈز کے بارے میں لوگوں کے خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے بہت کام کیا۔ ان کی اس تصویر نے بہت مقبولیت حاصل کی جس میں وہ ایڈز کے ایک مریض کے ساتھ ہاتھ ملا رہی تھیں۔ اس تصویر نے لوگوں کے اس تصور کو تبدیل کر دیا کہ HIV متاثرہ شخص سے ہاتھ ملانے والا بھی اس مرض کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان کے شوہر کا پورا نام چارلز فلپ آرتھر جارج ہے۔ وہ 14 نومبر 1948 کو ملکہ الزبتھ کے ہاں پیدا ہوئے۔ ملکہ ان کی پیدائش سے 4 سال بعد اپنے والد کنگ جارج ششم کی وفات کے بعد تخت کی حقدار بن گئیں۔ 1952 میں برطانوی تخت سنبھالنے کے بعد شہزادہ چارلز کمسنی میں ہی تخت کے وارث بنے۔ جولائی 1969 میں چارلز کو 20 سال کی عمر میں 21واں پرنس آف ویلز بنایا گیا۔ برطانیہ کے شاہی خاندان میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ولی عہد کچھ عرصہ فوج میں گزارتے ہیں، سو چارلز نے بھی برطانوی نیوی میں شمولیت اختیار کی اور 5 سال تک خدمات سر انجام دیں، جبکہ دسمبر 1976 میں انہوں نے مکمل طور پر شاہی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ 33 سال کی عمر میں انہوں نے لیڈی ڈایانا سے شادی کی۔ لیڈی ڈایانا نے شادی کے موقع پر جو لباس پہنا تھا اس وقت اس کی مالیت 1 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ برطانوی شاہی خاندان کے اس جوڑے کی شادی کچھ ہی عرصے بعد روایات کی بھیٹ چڑھ گئی۔
دنیا بھر میں پایا جانے والا طبقاتی فاصلہ آڑے آیا اور برطانیہ پر حکمرانی کرنے والی ملکہ نے روایتی ساس کا روپ دھار لیا۔ لیڈی ڈایانا کو شاہی خاندان کے ادب و آداب بتائے گئے۔ سسرال والوں کی طرف سے شہزادی کو روایتی بہو کی طرح دبایا گیا اور پابندیاں لگانے کی بھی کوشش کی گئیں، جبکہ لیڈی ڈایانا ایک لاؤبالی طبیعت کی مالکہ تھیں۔ وہ سسرال کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں کو نظر انداز کرتی رہیں۔ لیڈی ڈایانا شادی کے بعد دنیا بھر کے میڈیا پر تا دم مرگ خبروں میں رہیں اور ان کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں بھی اخبارات میں لکھا جاتا رہا۔ لیڈی ڈایانا نے ساس کی طرف سے پابندیوں کے جواب میں کہا کہ میں لوگوں کے دلوں کی ملکہ بننا چاہتی ہوں، اور دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہوا بھی۔ لیڈی ڈایانا نے اپنے سسرالی خاندان کی طرف سے لگائی گئی تمام تر پابندیوں کو بالائے طاق رکھ کر عوامی اجتماعات پر جانے سے گریز نہ کیا اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی رہیں۔ شاہی خاندان کے لوگ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ہی عوام کے سامنے آتے اور عوام کو ان کا دیدار نصیب ہوتا، جبکہ لیڈی ڈایانا دنیا بھر کے اخبارات میں چھائی رہیں اور لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی بات کو حقیقت کا رنگ دیتی ہوئی نظر آئیں۔ دوسری طرف شہزادہ چارلز بھی اپنے خاندان کے دباؤ پر لیڈی ڈایانا سے فاصلے پیدا کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہی نہیں، شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وہ اپنی پرانی محبوبہ کمیلا پارکر کے ساتھ گاہے بگاہے دیکھے جانے لگے۔ لیڈی ڈایانا نے بھی شوہر کی اس بے اعتنائی پر فطری رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے غیر مردوں کے ساتھ مراسم بڑھانا شروع کر دیے۔ شہزادی ڈایانا کے ہاں 1982 میں شہزادہ ولیم کی پیدائش ہوئی اور 1984 میں شہزادہ ہنری پیدا ہوئے۔ شہزادی بڑے خاندان کی خواہش رکھتی تھی، مگر وہ ایسا نہ کر پائیں۔ انہیں پہلے 3-4 سالوں میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ شہزادہ چارلز اور ان کے مزاج نہیں مل رہے، ذہنی ہم آہنگی بھی نہیں ہو پا رہی۔ ان کی عمروں میں 13 سال کا فرق بھی اس کی ایک وجہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات جو لیڈی ڈایانا کو بہت اذیت دے رہی تھی، وہ شہزادہ چارلز کے کمیلا پارکر سے تعلقات تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 1992 میں وہ شہزادہ چارلز سے علیحدہ ہو گئیں اور 1996 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس جوڑے کی طلاق نے دنیا بھر میں لوگوں کو افسردہ کر دیا۔ شہزادی کھیل کود کو بہت پسند کرتی اور ہمیشہ ہنسی مذاق کے موڈ میں رہتی تھیں۔ ان کے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے بے شمار تصاویر وائرل ہوئیں۔ شہزادی ڈایانا دنیا میں سب سے زیادہ تصاویر لی جانے والی شخصیات میں سے ایک تھیں۔ لیڈی ڈایانا نے پاکستان کا 3 مرتبہ دورہ کیا۔ وہ شوکت خانم ہسپتال بھی گئیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ خفیہ طور پر اپنے دوست ڈاکٹر حسنات کے خاندان سے بھی ملی۔ لیڈی ڈایانا عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ کی دوست تھیں اور اس لیے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کیا کرتی تھیں، اور اسی دوستی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان منتقل ہونے پر بھی تیار ہو گئی تھیں، مگر ان باتوں کو افواہوں سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیڈی ڈایانا نے اپنے شوہر شہزادہ چارلز کے ساتھ بھی دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا، جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ 1990 کی خلیجی جنگ کے دوران انہوں نے جرمنی کا دورہ کیا اور وہاں فوجیوں کے خاندانوں سے ملاقاتیں کی۔ جون 1995 میں لیڈی ڈایانا ماسکو گئیں، جہاں انہوں نے بچوں کے ایک ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس ہسپتال کو وہ پہلے ہی ضروری سامان مہیا کر چکی تھیں۔ ماسکو میں انہیں عالمی نیو نارڈو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ نام ان منفرد لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے آرٹ، طب اور کھیلوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوں۔ اس طرح انہیں اور بھی کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مہلک ہتھیاروں پر پابندی کے حق میں بھی ان کے بیانات میڈیا کی زینت بنتے رہے۔ وہ دنیا بھر میں بارودی سرنگوں کے خاتمے کے لیے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی دکھائی دیتی ہیں اور ہر ممکن حد تک ان کی مدد کرتی رہیں۔ وہ مدر ٹریسا کی بھی دوست تھیں اور ان کے ادارے کے لیے فنڈ ریزنگ کیا کرتی تھیں۔ لیڈی ڈایانا فیشن کی بھی علامت تھیں۔ وہ جو لباس پہنتی وہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت حاصل کر لیتا۔ ان کا ہیئر سٹائل اور انداز و اطوار بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے دنیا بھر کے دورے کیے، جہاں کہیں انسانیت مشکل میں نظر آتی وہ وہاں پہنچ جاتی۔ شہزادی ڈایانا صرف 36 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ ان کی موت ایک المناک حادثہ تھی۔
جب وہ اپنے مصری دوست عماد محمد المعروف دودی الفائد کے ساتھ ڈنر کے بعد واپس جا رہی تھیں کہ پیرس فوٹوگرافرز نے ان کا پیچھا شروع کر دیا تاکہ وہ ان کے نئے دوست کے ساتھ ان کی تصاویر لے سکیں۔ ڈرائیور نے گاڑی بھگائی۔ اس دوران گاڑی ایک انڈر پاس سے جا ٹکرائی۔ حادثہ اتنا المناک تھا کہ وہ اپنے دوست اور اس کے ڈرائیور سمیت جاں بحق ہو گئیں۔ ان کی موت نے دنیا بھر میں سکتہ طاری کر دیا۔ ہر طرف افسردگی محسوس کی گئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ حادثہ ڈرائیور ہنری پال کی لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا، جس نے شراب پی رکھی تھی اور وہ گاڑی کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہ کر سکا۔ شاہی خاندان کی رکن اور بے انتہا خوبصورت اور بے مثال مقبولیت حاصل کرنے والی شہزادی ڈایانا کی میت کو جب آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے اسپینسر خاندان کے گھر لے جایا جا رہا تھا تو لاکھوں لوگ ساتھ چل رہے تھے۔ پیچھے پیچھے افسردہ شہزادے ولیم اور ہنری بھی سر جھکائے جا رہے تھے۔ شہزادی اپنی موت کے بعد ایک دیو مالائی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ ان پر کئی فلمیں، اسٹیج ڈرامے اور ٹیلی ویژن سیریز بن چکی ہیں جن میں نامور فنکاروں نے کام کیا ہے، جن میں ان کے سکینڈلز، ان کی خوبصورتی، ان کے فلاحی سرگرمیوں اور ایک ماں کے طور پر ان کے کردار کو پیش کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں نئی راہ دکھانے والی 5 دیگر خواتین کے ساتھ شہزادی ڈایانا کی یاد میں بھی ایک نیلی تختی لگائی گئی ہے جو ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ اس کے علاوہ ایک تختی لندن کے ارلز کورٹ کے اس فلیٹ پر بھی ہے جہاں لیڈی ڈایانا اسپینسر شہزادہ چارلز سے شادی سے قبل کئی سال تک مقیم رہی تھیں۔ لیڈی ڈایانا کے دونوں صاحبزادے شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری فنون و لطیفہ و آرٹس کے بڑے قدردانوں میں سے ایک ہیں جو فلاحی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی رکھنے کی بنا پر رفاع عامہ کے مختلف پروجیکٹس کی سرپرستی کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی والدہ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود آج بھی لیڈی ڈایانا کا سحر برقرار ہے اور لگتا ہے ہمیشہ برقرار رہے گا، کیونکہ جس نے بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا وہ امر ہو گیا۔ زندگی میں تنازعات کا شکار رہنے والی لیڈی ڈایانا کی موت بھی متنازع رہی، جس کی تحقیقات کے بارے میں ہمیشہ سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ دنیا میں لیڈی ڈایانا کے لیے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی وفات پر دنیا بھر سے بھیجے جانے والے پھولوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ شاہی محل میں پھول رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ لیڈی ڈایانا بلا شبہ برطانوی شاہی خاندان کی سب سے زیادہ شہرت یافتہ اور ہر دل عزیز شخصیت رہی ہیں، جنہیں لوگ ان کی حادثاتی موت کے 27 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں بھول سکے۔ یہ ان کی سحر انگیز شخصیت کا ہی اثر ہے کہ ان کے بعد شاہی خاندان میں آنے والی ہر نئی شہزادی کو لیڈی ڈایانا کے مقرر کردہ معیار پر ہی پرکھا جاتا ہے۔ دراصل اسپینسر فیملی میں لیڈی ڈایانا کی شخصیت اس قدر بھاری بھرکم ہے اور دراز قد ہے کہ ان کے سامنے باقی سارے بونے لگتے ہیں۔ ان کی ایک بھتیجی لیڈی کٹی اسپینسر ٹاپ ماڈل ہیں اور اپنا الگ مقام بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، لیکن اس خاندان میں جو مقام لیڈی ڈایانا کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو ملنا بہت مشکل ہے۔ شہزادہ ولیم اور ہیری کی والدہ لیڈی ڈایانا جب پہلی مرتبہ پاکستان آئیں تو انہوں نے پاکستان کے طول و عرض کا سفر کیا اور اپنے سادہ انداز اور مقامی فیشن کو اپنانے کی کوششوں کے ذریعے پاکستانی عوام کے دل جیت لیے۔ شہزادی ڈایانا نے اسلام آباد میں لڑکیوں کے ایک اسکول کا دورہ کیا اور بچیوں میں گھل مل گئیں۔ لاہور میں انہوں نے بادشاہی مسجد کا دورہ کیا اور کینیڈ کالج فار ویمن بھی گئیں۔ شہزادی ڈایانا نے پھر پاکستان کے شمالی علاقوں کا رخ کیا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں خیبر پاس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فرنٹیئر کور کی ریجمنٹ خیبر رائفلز کے ساتھ قیام کیا اور چترال سکاؤٹ سے بھی ملی۔ شہزادی کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب ان کے اور شہزادہ چارلز کے درمیان تناؤ چل رہا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دورہ ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے نقادوں کو غلط ثابت کر دیا اور اس دورے کے چرچے پاکستانی میڈیا میں کئی ہفتوں تک گونجتے رہے۔ جب 1996 میں ڈایانا پاکستان واپس آئیں تب تک ان کی شہزادہ چارلز سے علیحدگی ہو چکی تھی۔ وہ عمران خان کی سابق بیوی جمائمہ خان کی دعوت پر
2 دن کے نجی دورے پر لاہور آئیں اور یہاں انہوں نے شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے غرض سے منعقد کی جانے والی چند تقریبات میں حصہ لیا۔ جمائمہ کے ساتھ اپنی گہری دوستی کی بدولت شاہی خاندان کی روایتی انداز کے برعکس شہزادی یہاں بھی لوگوں میں گھل مل گئیں۔ اپنی وفات سے چند ماہ قبل انہوں نے شوکت خانم کینسر ہسپتال کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ بی بی سی کے صحافی مارٹن بشیر کے ساتھ ان کا متنازع انٹرویو بھی بہت مشہور ہوا، جسے اس وقت تقریباً 2 کروڑ لوگوں نے دیکھا تھا۔ اس انٹرویو میں شہزادی نے کمیلا پارکر کے اپنے شوہر سے تعلقات افشا کیے تھے اور بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کی ناچاکیوں سے دل برداشتہ ہو کر خود کو فلاحی سرگرمیوں میں مصروف کر لیا ہے۔ اس انٹرویو نے دنیا بھر میں ایک بھونچال پیدا کر دیا تھا اور شاہی خاندان کو اس پر بہت شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اسی انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ ان کی 5 سال تک اپنے گھڑ سواری کے استاد میجر جیمز ہیوٹ کے ساتھ تعلقات رہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک ہلا دینے والی خبر تھی۔ بی بی سی نے اس انٹرویو سے کمائی گئی رقم، جو تقریباً 16 لاکھ امریکی ڈالرز بنتے تھے، لیڈی ڈائنا سے وابستہ فلاحی اداروں کو عطیہ کر دیے تھے۔ ان اداروں میں سینٹر پوائنٹ، انگلش نیلش بیلے، گریٹ آرمنڈ اسٹریٹ ہاسپٹل، لیپریسی مشن اور نیشنل ایڈز ٹرسٹ شامل ہیں۔ صحافی مارٹن بشیر، جو ایک عام میڈیا پرسن تھے، انہیں بھی اس انٹرویو کے بعد بہت ترقی حاصل ہوئی۔ اس انٹرویو کے لیے صحافی نے جعلی بینک دستاویزات کا استعمال بھی کیا تھا، جس پر بعد میں اس نے معافی بھی مانگ لی تھی۔ برطانوی شہریوں کی بڑی تعداد آج بھی لیڈی ڈائنا سے محبت کرتی ہے اور ان کی موت کی ذمہ دار شہزادہ چارلز کی بے وفائی کو قرار دیتی ہے اور کمیلا پارکر کو شہزادی کی سوتن قرار دیتے ہوئے اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی موت کے متعلق شکوک و شبہات کو زیادہ تقویت اس وقت ملی جب ایک غیر ملکی نیوز پورٹل نے برطانوی خفیہ ایجنسی MI5 کے سابق ایجنٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ لیڈی ڈائنا کار حادثے میں ہلاک نہیں ہوئی تھیں، انہیں قتل کیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل ایک غیر ملکی نیوز پورٹل پر چھپنے والی رپورٹ کے مطابق لیڈی ڈائنا کو قتل کرنے والے MI5 کا ایجنٹ اس وقت بستر مرگ پر ہے۔ جان ہاپکنز نامی اس 80 سالہ ایجنٹ نے اپنی موت سے قبل اعتراف کیا ہے کہ اس نے شہزادی ڈائنا کو قتل کیا ہے۔ جان ہاپکنز کے مطابق اس نے 1973 سے 1999 تک MI5 میں خدمات سر انجام دی۔ اس دوران اس نے 23 افراد کو قتل کیا، جن میں آن جہانی شہزادی ڈائنا بھی شامل ہیں۔ ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ جان ہاپکنز نے اپنے بیان میں اعتراف کیا ہے کہ وہ تقریباً 38 سال تک سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ اپنی مدت ملازمت میں اس نے بہت سے اہم کام سر انجام دیے۔ جان ہاپکنز کا دعویٰ ہے کہ لیڈی ڈائنا کو قتل کرنا ناگزیر ہو چکا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے شاہی خاندان کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ ان کے علاوہ شہزادی ڈائنا کو شاہی خاندان کے راز بھی پتہ چل چکے تھے، جنہیں وہ پبلک کرنے کا پروگرام بنا رہی تھیں۔ جان ہاپکنز نے کہا کہ اسے حکم دیا گیا کہ ہر صورت میں لیڈی ڈائنا کو قتل کرنا ہے، لیکن ان کی موت حادثہ لگنی چاہیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جان ہاپکنز نے کہا کہ اس نے اپنی ڈیوٹی کے دوران بہت سے افراد کو قتل کیا، لیکن کبھی کسی عورت کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا تھا۔ تاہم اس بار بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے باس کا حکم مانا اور اپنے ملک کے لیے شہزادی ڈائنا کو قتل کر دیا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ جس ویب سائٹ پر یہ خبر جاری کی گئی ہے وہ شروع سے ہی جعلی شر انگیزی کے لیے مشہور ہے۔ تاہم ان باتوں کے باوجود پوری دنیا میں لیڈی ڈائنا کی موت کی خبر ایک مرتبہ پھر وائرل ہو چکی۔ شہزادی ڈائنا کے بڑے بیٹے شہزادہ ولیم نے کیٹ مڈلٹن سے شادی کی۔ ان کے 3 بچے ہیں اور ان کی بیوی کیٹ مڈلٹن ان دنوں کینسر میں مبتلا ہیں اور ان کی کیمو تھراپی کی جا رہی ہے، جبکہ شہزادہ ہیری نے امریکی اداکارہ میگن مرکل سے شادی کی ہے۔ دونوں نے مئی 2018 میں شادی کی تھی اور مارچ 2020 میں دونوں نے شاہی حیثیت سے دستبرداری اختیار کرنے کے بعد شاہی محل کو چھوڑ دیا تھا اور اب وہ امریکہ میں مقیم ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں۔ شہزادہ ہیری اور میگن مرکل کی زندگی پر مبنی سیریز کو نیٹ فلکس پر پیش کیا گیا ہے، جس میں ہیری نے دبے الفاظ میں اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار پاپارازیوں کو قرار دیا ہے
اور ان کے خیال میں اگر وہ برطانیہ نہ چھوڑتے تو یہ لوگ ان کی اہلیہ کا بھی یہی حال کرتے۔ یہی نہیں، میگن مرکل نے اپنے حمل ضائع ہونے کا ذمہ دار بھی برطانوی میڈیا کو قرار دیا، کیونکہ جس وقت وہ اس سانحے کا شکار ہوئیں اس وقت وہ امریکہ میں بیٹھ کر برطانوی میڈیا کے خلاف اپنا مقدمہ لڑ رہی تھیں، جس میں ان کی پرائیویسی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ دنیا سے چلے جانے کے باوجود ڈائنا ان گنت دلوں میں بستی ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے چاہنے والوں کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ آج بھی میڈیا ان کی بہو کا ان سے موازنہ کرتا ہے، مگر اب بھی ساس بہو پر بازی لے جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ غیر معمولی سحر انگیز شخصیت کی مالکہ شہزادی ڈائنا آج کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ چھوٹے بچوں کے اسکول کی ٹیچر سے ایک باغی شہزادی بننے والی ڈائنا کی پیچیدہ زندگی اور شاہی روایات سے انحراف برطانیہ پر گہرے اثرات چھوڑ گیا، لیکن اتنے برس گزر گئے، لیڈی ڈائنا آج بھی لوگوں کے دلوں کی ملکہ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔